بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جی کل کے لیکچر میں ہم نے فعل کی مختلف اعتبارات سے مختلف اقسام پڑھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارا سابقہ جو ہے سبق وہ بھی ساتھ ساتھ ہی تھا جس میں مبنی اسماء ہیں، توابع ہے اور ابتدائی 11 اسباق ہے۔ تو سب سے پہلے میں فعل کی اقسام جو ہیں وہ آپ سے سنتا ہوں۔ جی سمیرہ خالد صاحبہ آپ بتائیے کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی اقسام ہیں؟ جی سمیرہ خالد صاحبہ آپ بتا سکتی ہیں؟ السلام علیکم سر۔ جی سر، 3 اقسام ہیں، فعل ماضی، حرف اور نہیں 2 ہیں، فعل ماضی اور فعل حال، فعل مضارع۔ نہیں 3 ہی ہیں، ٹھیک بتایا تھا آپ نے پہلے، ماضی، مضارع اور امر۔ ماضی، مضارع اور امر، یہ 3 اقسام ہیں۔ اور امر، جی سر، امر کو میں بھول گئے۔ جی جی سر، امر کس کو کہتے ہیں؟ سر جس میں کوئی کسی کو کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے۔ آئندہ زمانے میں، زمانہ اس میں آئندہ کا پایا جاتا ہے، جیسے اکتب آئندہ، تو لکھ، جی ادرس سر۔ تو پڑھ۔ چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی آگے افشین صاحب آپ بتائیے مفعول بھی کو چاہنے اور نہ چاہنے کے اعتبار سے فعل کی کتنی اقسام ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، اس کو چاہنے یا نہ چاہنے، مفعول بھی کو چاہنے یا نہ چاہنے کے اعتبار سے فعل کی 2 اقسام ہیں، ایک فعل لازم اور ایک فعل متعدی۔ فعل لازم ایسا فعل ہے کہ جو اپنے جس کا اثر جو ہے وہ اپنے تک ہی محدود رہتا ہے، اپنے تک نہیں، اپنے فاعل تک، فاعل تک، مفعول تک نہیں پہنچتا وہ اس کو، جیسا کہ ذہبا زیدن۔ اور جو دوسرا ہے فعل متعدی ہے، اس میں اثر جو ہے وہ مفعول تک بھی پہنچتا ہے، اور اس کی آگے فردر 3 قسمیں ہیں، جو کہ فعل متعدی یک، یعنی کہ با مفعول یک اور 2 اور 3، با یعنی کہ مفعول نہیں، با یک مفعول، با یک مفعول اور با 2، یعنی کہ میں اپنی زبان میں بتا دیتی ہوں، 2 آپ ٹھیک ہے آپ اس مفعول طرح وہ کہہ چاہتا لیں ہے کہ اور فعل 3۔ متعدی جس کا 1 مفعول یا جس کے 2 مفعول یا جس کے 3 مفعول۔ جی ہاں تو اس کی مثالیں تینوں کی نہیں مجھے مثالیں یاد، دے دیں۔ نہیں مثالیں نہیں یاد، مثالیں نہیں یاد کی، چلیں کوئی بات نہیں، نہیں۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ بارک اللہ فیک۔ جی آگے حماد رفیع صاحب آپ بتائیے نسبت کے اعتبار سے فعل کی کتنی اقسام ہیں، کون کون سی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر نسبت کے اعتبار سے 2 مثالیں، دو اقسام ہیں، معروف اور مجہول۔ ٹھیک ہے، معروف کس کو کہتے ہیں اور مجہول کس کو اور کہتے ہیں؟ فعل معروف جو ہے، سر معروف جو اس کا فاعل موجود ہو، نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے اس کی، اور مجہول وہ ہوتا ہے جس کی نسبت فاعل کے بجائے نائب فاعل کی طرف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جیسے چلیں ماشاءاللہ۔ شاربہ ماں، پانی جی پیا گیا اور پانی پلایا گیا، شربہ ماں۔ ٹھیک ہے چلیں ماشاءاللہ۔ آگے حمنا شہزادی آپ بتائیے مبنی اور معرب ہونے کے اعتبار سے فعل کی کتنی اقسام ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر معرب ہونے کے حوالے سے یہ ہے کہ مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے ان کا آخر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور جبکہ مبنی اسماء کے اندر ان کا آخر جو مبنی ہوتا ہے افعال، یہ فعلوں کی بات چل رہی ہے، مبنی افعال۔ مبنی افعال جو ہیں ان مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے ان کا جو آخر ہے وہ اپنی حالت پہ برقرار رہتا ہے اور اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو کون جیسے کون سے فعل مبنی ہیں اور کون کون سے فعل معرب ہیں؟ سر فعل کی اگزامپل بھول گئی ہے مجھے، سوری۔ فعل مضارع جو ہے اس کا زیادہ تر حصہ معرب ہوتا ہے اور تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ مبنی ہے، جبکہ فعل ماضی اور فعل امر حاضر معروف یہ پورے کا پورا مبنی ہوتا ہے۔ چلے جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی آگے ہیں امیہ نعمان خالصہ، السلام آپ علیکم۔ بتائیں زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی اقسام ہیں؟ زمانے کے اعتبار سے سر 3 اقسام ہیں، ماضی، مضارع اور امر۔ ٹھیک ہے ان کی ذرا تعریف بھی کر دیں۔ ماضی جو وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا ہو، اور مضارع جو حال یا مستقبل میں کیا جانے والا ہو، اور امر جس میں مستقبل میں کوئی مطلوب ہو، کوئی امر
کوئی کام یا کوئی حکم دیا جا رہا ہو مستقبل میں کرنے کے. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے امیہ امارہ، آپ بتائیے مفعول بہ کو چاہنے اور نہ چاہنے کے اعتبار سے فعل کی کتنی اقسام ہیں؟ امیہ امارہ. سر 3 ٹائپس ہیں، نہیں 2 ٹائپس ہیں، اور ایک فعل لازم اور فعل متعدی. ٹھیک ہے. فعل لازم کون سا ہوتا ہے اور متعدی کون سا ہوتا ہے؟ فعل لازم وہ ہوتا ہے جو فاعل کو بذات خود نصب نہ دے، مفعول بہ کو بذات خود نصب نہ دے، اس کا اثر فاعل تک محدود رہے، جیسے نامت طفلو. اور جو فعل متعدی ہوتا ہے اس کا جو اثر ہے فاعل سے کراس کر کے مفعول بہ تک پہنچ جاتا ہے. اور اس کے آگے اور ٹائپس ہیں. جی اس کی کتنی اقسام ہیں؟ فعل متعدی کی کتنی اقسام ہیں؟ 3. کون کون سی؟ فعل متعدی با یک مفعول بھی، یعنی کہ اس میں ایک ہوگا، جیسے نامت، جیسے بتاؤں گی کیسے. قرأ حامد الکتاب. جی. اور اس کے بعد ہے دوسری، اس میں 2 مفعول ہوتے ہیں، فعل متعدی با 2 مفعول بھی، کسوت الفقیرہ ثوبا. کسوت الفقیر ثوبا. جی آگے اور تیسرا بس مفعول. جی فعل متعدی سے مفعول بھی، اعلم ما طبیب المریض المریض، اعلم الطبیب المریض. نافع. ہاں الدواء نافع. چلے ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. جی راشد صاحب، راشد مقصود صاحب، نسبت کے اعتبار سے کتنی اقسام ہیں؟ جی راشد صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. نسبت سے اعتبار سے کون سی بنتی ہیں وہ؟ کون سی اقسام ہیں؟ 2. مجھے بھول رہا ہے، ایک بتائیں کہ مجھے دوسری یاد آ جائے گی. اچانک سے بھول گیا. اچانک سے بھول گیا. چلیں ہم کسی اور سے پوچھتے ہیں تاکہ آپ کو پھر اس کا سن کر یاد آ جائے. جی وقاص خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ بتائیں نسبت کے اعتبار سے فعل کی کتنی اقسام ہیں؟ جی ولید احمد صاحب آپ بتا دیجئے. یہ وہ مجہول والی تو نہیں ہے؟ ہاں جی، فعل معروف اور مجہول والی. ہاں جی وہی والی ہیں. معروف کس کو کہتے ہیں اور مجہول کس کو کہتے ہیں؟ آپ بتا دیں. جی معروف وہ ہوتا ہے جس میں اس کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے، اور مجہول جس میں نائب فاعل کی طرف ہوتی ہے. مجھے یاد آ گئی. چلیں جی ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. اچانک سے بھول گئی تھی اور اچانک سے ہی یاد آ گئی ہے. جی الحمدللہ الحمدللہ. ہاں جی وقاص خان صاحب، جی شیخ. جی آپ بتائیے اعراب و بنا کے اعتبار سے کون سی اقسام ہیں؟ اعراب کے نام کے اعتبار سے رفعی، نصبی اور جری حالت. کون سے فعل مبنی ہوتے ہیں، کون سے فعل معرب ہوتے ہیں؟ مبنی وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی عامل کا اعراب قبول نہیں کرتے. اور اونچی معرب تھوڑا وہ سا، ہوتے آواز نہیں آ رہی آپ کی. مبنی وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی عامل کا اعراب قبول نہیں کرتے، اور معرب وہ ہوتے ہیں جو اعراب قبول کرتے ہیں. یہ تو آپ تعریف بتا رہے ہیں نا. آپ افعال میں سے بتائیں کہ فعل ماضی کیا ہے، فعل مضارع کیا ہے، مبنی کون سا ہے، معرب کون سا ہے. ٹو دی پوائنٹ چیز بتائیں. چلیں جی آپ کی آواز صاف نہیں ہے، اب بالکل ہی نہیں آ رہی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے لیسن میں ہم نے فعل کی مختلف اقسام پڑھی، جس میں زمانے کے اعتبار سے اس کی 3 اقسام تھیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. اور اس کے بعد مفعول بہ کو چاہنے اور نہ چاہنے کے اعتبار سے اس کی 2 اقسام تھی، فعل لازم اور فعل متعدی. اور پھر نسبت کے اعتبار سے 2 قسمیں تھی، فعل معروف، فعل مجہول. اور معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے بھی فعل کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی. تو معرب میں فعل مضارع کا اکثر حصہ جو ہے وہ معرب ہوتا ہے، اور جمع مؤنث کے جو صیغے ہیں وہ مبنی کہلاتے ہیں، جبکہ فعل ماضی اور امر حاضر معروف یہ مکمل طور پر جو ہے مبنی ہے. تو آج ہم انشاءاللہ اسی لیسن کی جو مشقیں ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ میں، اور اس کے بعد ہم قرآن مجید سے اجرا کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا جو کوئز ہے وہ میں نے اپلوڈ کر دیا ہے، مبنی اسماء میں سے اور توابع میں سے، اور اس کے ساتھ سورہ بقرہ کے جو پہلے 2 رکوع ہیں جن کا ہم اجرا کر چکے ہیں، ان میں سے چند ایک صیغے وغیرہ یا اسم فعل وغیرہ پوچھے گئے ہیں.
تو یہ 10 نمبر کا کوئز ہے اور 10 ہی اس کے سوال ہیں. یہ آپ جمعے کی رات 12 بجے تک تقریباً آپ اس کو. تو سوالات میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں. یہ ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. فعل ماضی وہ ہوتا ہے جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے، جیسے کاتبہ اس نے لکھا. مضارع وہ ہوتا ہے جو زمانہ حال یا مستقبل میں کسی فعل کے واقع ہونے کا بتائے، جیسے یکتب وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. اور فعل امر وہ ہوتا ہے جس میں آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا تقاضا کیا جائے، جیسے اکتب تو لکھ. اس کے بعد پھر آگے دوسرا سوال ہے فعل لازم اور متعدی کی تعریف کرے. فعل لازم وہ ہوتا ہے جو جس کا اثر فاعل تک ہی محدود رہتا ہے اور وہ مفعول بھی تک نہیں پہنچتا، جیسے ذہب زید، زید چلا گیا، نام الطفل بچہ سو گیا. جبکہ فعل متعدی وہ ہوتا ہے جس کا اثر فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بھی تک چلا جائے، جیسے کاتب خالد الدرس، خالد نے سبق جو ہے وہ لکھا. تو اس کے بعد جو تیسرا ہمارے پاس سوال ہے وہ ہے نسبت کے لحاظ سے اور اعراب و بنا کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں. تو یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم نے اس وقت تک سنی ہیں. نسبت کے لحاظ سے 2 ہے. اگر فاعل کی طرف نسبت ہو رہی ہو تو فعل معروف ہوگا، اور اگر نائب فاعل کی طرف نسبت ہو رہی ہو تو فعل مجہول ہوگا. اور مورب اور مبنی کے اعتبار سے وہی 2 ہی قسمیں ہیں، مورب اور مبنی. مورب میں فعل مضارع کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ مورب ہے، اور چند صیغے جو ہیں وہ مبنی ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب، 2 صیغے جو ہیں. اور باقی فعل مضارع جو ہے وہ مورب ہے. فعل ماضی سارے کا سارا مبنی ہے، اور امر حاضر معروف جو ہے وہ سارے کا سارا مبنی ہے. اس کے بعد آگے سوال ہے درست جملے کے سامنے ٹک کا نشان لگائے. یعنی جو جملہ ان جملوں میں سے درست ہوگا اس کے سامنے ٹک کا نشان لگانا ہے، اور جو غلط ہوگا اس کے سامنے کراس کا نشان لگانا ہے. تو یہ جملے جو ہیں یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں. سب سے پہلا جملہ یہ ہے فعل لازم وہ ہے جس کا اثر فاعل تک ہی محدود رہے. جی افشین صاحبہ آپ بتائیے یہ درست ہے یا غلط ہے؟ جی درست ہے. درست ہے، چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آگے آمنہ محمد آپ بتائیں زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع اور امر. یہ جملہ درست ہے یا غلط ہے؟ آمنہ محمد. چلیں سمیرہ خالد صاحب آپ بتا دیں، آمنہ محمد فرار ہو گئی ہیں. جی سر درست ہے، 3 قسمیں بھی آپ نے مجھے بتایا تھا، ٹھیک ماضی، ہو گیا، مضارع ٹھیک اور ہے امر. ماشاءاللہ. جی آگے تیسرا سوال ہے فعل معروف میں فعل کی نسبت نائب فاعل کی طرف ہوتی ہے. حمنہ شہزادی آپ بتائیں یہ درست ہے یا غلط ہے؟ یہ درست ہے، فعل معروف میں فعل کی نسبت نائب فاعل کی طرف ہوتی ہے. سر فعل معروف میں فاعل کی طرف ہوتی ہے، اس کی نسبت جو ہوتی ہے. بتائیں نا پھر یہ جملہ آپ نے درست کیوں کہا؟ سر میں نے درست نہیں کہا، غلط کہا تھا. اچھا سوری. چلیں پھر وہ آگے مائک سے صحیح طرح سے آواز نہیں آئی. چلیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جی آگے عزا الطاف آپ بتائیے فعل مورب کا آخر عوامل کے تبدیل ہونے سے بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے یہ غلط ہے؟ صحیح ہے. فعل مورب کا آخر ٹھیک ہے. چلیں جی آگے نعمان خالد صاحب آپ بتائیے فعل ماضی اور فعل امر اکثر مورب ہوتے ہیں. یہ سر غلط ہے. ہاں یہ غلط ہے. فعل ماضی اور فعل امر تو مکمل مبنی ہوتے ہیں، فعل مضارع جو ہے وہ اکثر مورب ہوتا ہے. چلیں جی ماشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے پاس مزید آگے جملے ہیں. درج ذیل جملوں میں فعل ماضی، فعل مضارع، امر اور لازم و متعدی کی شناخت کریں. جی امیہ امارہ لفظ ہے یؤکل الطعام کھانا کھایا گیا. تو بتائیں اس میں جی سر یؤکل یہ کون ماضی، سا فعل ہے؟ فعل ماضی مجهول. یؤکل تو ماضی نہیں ہے، ماضی اکلا سے اکیلا ہوتا ہے، یہ یؤکل ہے یفعل کے وزن پر.
سر یہ مضارع ہے اور مجہول ہے ویسے. ہاں فعل مضارع مجہول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لازم ہے یا متعدی ہے؟ لازم ہے. ٹھیک ہے، چلیں اس کے بعد آگے کلمہ ہے. راشد مخصوص صاحب آپ بتائیے. وقف الرجل، آدمی کھڑا ہے، تو وقف کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی. صیغہ واحد مذکر غائب. معروف یا مجہول؟ معروف. معروف. اور لازم ہے یا متعدی ہے؟ متعدی ہے. لیکن اس میں مفعول لازم تو ہے، اس کا موجود نہیں فاعل ہے. تک رہتا ہے نا. ہاں تو یہ لازم جی ہے، متعدی نہیں ہے. ہاں جی 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 بالکل لازم. چلیں جی ماشاءاللہ. جی اس کے بعد پھر آگے ہیں، ہاں یہ صبیحہ تسنیم. آپ آج شاید پہلے دن ہی آئی ہیں، تو آپ بتائیں آپ کچھ سنا سکتی ہیں یا نہیں، یا صرف سماعت کے لیے تشریف لائی ہیں؟ صبیحہ تسنیم. چلیں جی ولید احمد. ہاں جی ولید صاحب. جی وقاص خان صاحب آپ ہی بتا دیں. احترم استاد کا، احترم یہ کون سا صیغہ ہے اور کون سا فعل ہے؟ فعل امر ہے، اور فعل امر ہے. صیغہ واحد کا صیغہ ہے، مذکر حاضر. واحد مذکر حاضر. ٹھیک ہے. اور استاذہ کا یہ اس کا مفعول ہے، تو یہ لازم ہے یا متعدی ہے؟ جی متعدی ہے. متعدی ہے. چلیں ماشاءاللہ. چلیں جی. ہاں جی یہ ولید صاحب جو ہیں نہ کوئی جواب دیتے ہیں اور نہ ہی یہ کہتے ہیں جی میں نے نہیں سنانا ہے. تو اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو کم از کم آپ اپنی موجودگی کا مظاہرہ کریں، ثبوت دیں کہ آپ موجود ہیں. جی اس کے بعد دوبارہ سے افشین ثاقب آپ بتائیں. جلست فاطمۃ کون سا فعل یہ ہے؟ ہے ماضی، فعل ماضی ہے. صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ واحد مؤنث غائب. ٹھیک ہے. اور یہ امر یہ لازم ہے یا متعدی ہے؟ یہ لازم ہے. لازم ہے. چلے ماشاءاللہ. جی آگے سمیرہ خالد صاحبہ. آتل کتابہ، کتاب دے دو. جی سر یہ امر ہے نا؟ آتی کتاب. ٹھیک ہے امر ہے. کون سا سیکھا ہے امر کا؟ جی سر ابھی مجھے اس کا میننگ نہیں آتا، اس لیے میں جج نہیں کر پاؤں گی. ویسے واحد لگ رہا ہے کہ یہ واحد ہے. ہاں آتی ٹھیک ہے، واحد مذکر مخاطب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لازم ہوگا یا جی سر. متعدی ہوگا؟ سر ابھی تو لازم فیل ہو رہا ہے مجھے. اس کا مطلب بتاتے ہیں سر آتی کا؟ آتی تو دے دے، الکتابہ کتاب، کتاب دے دو. جی سر لازم ہوگا. ہاں لازم فائل پر پورا ہوتا ہے. یہ تو آگے کتاب مفعول اس کا آیا ہوا ہے نا، یعنی جس فعل کا تو پھر مفعول موجود ہو یا آتا ہو وہ لازم نہیں ہوتا ہے، وہ متعدی ہوتا ہے. وہ متعدی ہوتا ہے. جی سر وہ ہاں چلے متعدی ہوتا ہے. آگے ہے نزفت الغرفۃ. نزفت الغرفۃ. حماد رفیع صاحب آپ بتائیں. سر یہ مجہول ہے. ہاں فعل مجہول ہے. اور فعل کون سا ہے؟ مجہول ہے اور یہ مخاطب مؤنث ہے. پہلے فعل بتائیں، فعل کون سا ہے؟ سر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کمرہ صاف کر دیا گیا. نظافہ سے ہے نا، نزفہ صاف کر دیا گیا. الغرفۃ کمرہ. سر یہ مجہول ہے. اور مجہول تو ٹھیک ہے. فعل بتائیں کون سا ہے؟ فعل ماضی مضارع امر ان میں سے کون سا ہے؟ پھر اس کے بعد صیغہ بتائیں. سر یہ ماضی ہے. ماضی ہے. اور صیغہ کون سا ہے؟ سیدھا سر یہ مؤنث حاضر ہے. حاضر نہیں ہے، واحد مؤنث غائب ہے. اصل صیغہ ہے نزفت. نزفت. جی سر. تو یہاں دو ساکن جمع ہو گئے ہیں. اجتماع ساکن ہیں جب ہو تو پھر پہلے ساکن کو کسرہ دیتے ہیں. الساکن اذا حرک حرک بالکسر. اصل ہے نزفت الغرفۃ. تو چونکہ دونوں ساکنوں کو پڑھا نہیں جا سکتا تھا اس لیے پہلے ساکن کو. اب دیکھیں نا الغرفۃ یہ اس کا نائب فاعل ہے. تو جب الغرفہ مؤنث ہے تو فعل جو ہے وہ بھی نائب، فعل مجہول بھی مؤنث ہی آئے گا. جی اس کے بعد آگے جی آگے آپ بتائیں. امنہ شہزادی آپ بتائیں. یکتب الدرس، سبق لکھا گیا. سر یہ مضارع مجہول ہے. ٹھیک ہے. صیغہ واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے. اور یہ لازم ہے یا متعدی ہے؟ لازم ہے سر. لازم ہے.
چلیں اس کو اگر مجہول میں متعدی بھی کہہ دیں کہ درس لکھا گیا، نائب فعل جو ہوتا ہے وہ اصل میں مفعول ہی ہوتا ہے، نائب فعل مفعول ہی ہوتا ہے، اور وہ فاعل کی جگہ پہ آنے کی وجہ سے اس کو نائب فعل کہہ دیتے ہیں۔ چلیں جی آگے، امیہ عمارہ، آپ بتائیں قرئ الکتاب۔ یہ ہے کتاب پڑھی گئی، ماضی ہے سر۔ فعل ماضی، معروف، مجہول، مجہول مجہول، اور صیغہ سر، واحد واحد مذکر غائب، غائب، ٹھیک ہے، اور لازم ہے یا متعدی ہے؟ لازم ہے۔ ہاں، فعل مجہول جو بھی ہوگا وہ متعدی ہی کہلائے گا، کیونکہ نائب فاعل جو ہے وہ مفعول ہوتا ہے، نائب فاعل مفعول ہی ہوتا ہے۔ ہاں، اگرچہ فاعل کا اس میں تذکرہ نہیں ہے لیکن یہ فاعل کو کراس کر کے ڈائریکٹ مفعول تک پہنچ چکا ہے۔ چلیں جی، اس کے بعد آگے ہمارے پاس جو کوشچن ہے وہ ہے درج ذیل جملوں میں فعل لازم اور متعدی کی شناخت کریں۔ جی امیہ ہمارا کے بعد آگے راشد مخصوص صاحب، آپ بتائیے فاز النہر، نہر جو ہے وہ چل پڑی، بہہ پڑی، تو فازہ جو ہے یہ لازم ہے یا متعدی ہے؟ یہ متعدی ہے نا۔ متعدی کیسے ہے؟ مفعول تو اس میں ہے ہی نہیں۔ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی استاد محترم آ جی رہی ہے۔ راشد صاحب، جی یہ لازم میں ہوگا نا، میں اس کو نہر کو میں مفعول سمجھ بیٹھا تھا۔ ہاں، فاز النہر۔ چلیں جی ماشاءاللہ، آگے ہے جلس سعد علی المقعد، بیٹھ گیا سعد ٹیبل پر۔ جی ولید احمد تو نہیں بتا سکتے، وقاص خان صاحب، جی وقاص خان صاحب آپ بتائیے جلس سعد علی المقعد۔ جی وقاص خان صاحب، وقاص خان صاحب میں نے ان سے پوچھا تھا۔ جی شیخ۔ جی آپ بتائیے جلسہ، یہ اصل میں نا ہمارے پاس بجلی چلی گئی ہے تو ابھی نیٹ جو ہے نا وہ شاید کچھ پریشان کرے، لیکن ہم نے کوشش کرنی کلاس کو جاری رکھنا ہے۔ جی جلس سعد علی المقعد، سعد جو ہے وہ مقعد ٹیبل پر بیٹھ گیا، سٹول پر بیٹھ گیا۔ جی شیخ، فعل لازم ہے۔ فعل لازم، تو جس چیز پر بیٹھا ہے وہ مفعول فی ہوتا ہے۔ جی مفعول بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ مفعول آگے ہے، بے شک وہ جار مجرور مل کر آیا ہے، تو اس کو بھی فعل متعدی ہی کہیں گے، فعل لازم نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی دوبارہ سے ہم ترتیب شروع کرتے ہیں، اوپر سے افشین ثاقب صاحبہ۔ جی آپ بتائیں طول خادم الثوب، اکٹھا کر دیا خادم نے کپڑا۔ یہ جی یہ وہ ہے مفعول متعدی ہے، یعنی کہ ہاں یہ فعل متعدی ہوگا کیونکہ اس میں مفعول بھی آ گئے، جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے آمنہ محمد آپ بتائیں حبت الریح، ہوا چل پڑی، فعل لازم ہے۔ فعل لازم ہے، ٹھیک ہے۔ آگے سمیرہ خالد صاحب آپ بتائیں احرقت النار المنازل، آگ نے گھروں کو جلا دیا۔ سر یہ متعدی ہوگا، متعدی ہوگا گھروں یا کو ہے؟ جلا دیا نا، ہے متعدی ہے۔ ہاں کیونکہ منازلہ مفعول تو موجود ہے نا۔ چلے ماشاءاللہ، جی آگے حمنہ جی سر۔ شہزادی آپ بتائیں قرأ احمد، احمد الکتاب، احمد نے کتاب پڑھی۔ فعل ماضی باقی واحد تو ہے، آپ نے بتانا ہے کہ متعدی ہے یا لازم ہے، بس یہ دو چیزیں بتانی ہیں۔ متعدی ہے سر، کیونکہ مفعول بیان کیا گیا ہے۔ متعدی ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس چند ایک جملے ہیں، دیے گئے جملوں میں فعل معرب اور مبنی کی شناخت کریں، فعل معرب اور مبنی کی شناخت کریں۔ تو اس میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ فعل ماضی اگر ہوگا تو وہ سارے کا سارا مبنی ہے، فعل امر حاضر معروف کا صیغہ ہوگا تو وہ بھی سارا مبنی ہے، فعل مضارع جو ہے وہ معرب ہوتا ہے سوائے دو صیغوں کے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب کے۔ تو ان صیغوں کو سامنے رکھ کر آپ لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ معرب ہے یا مبنی ہے۔ چلیں جی، سب سے پہلے اجزاء الطاف، حافظ الغلام، بچے نے حفظ کر لیا۔ تو اب یہ جو حافظہ ہے، پہلے تو بتائیں یہ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی۔
ٹھیک ہے، کون سا سیگا ہے؟ یہ فرسٹ والا ہی ہے. ہاں، کیا نام ہوتا ہے فرسٹ کا؟ نام بتائے نا. جی فرسٹ کو کیا کہتے ہیں؟ غائب. ہاں، واحد مذکر غائب. تو یہ حافظہ یہ مورب ہے یا مبنی ہے؟ ہاں جی، ابھی آپ کا سوال باقی ہے اور آپ نے فوراً مائک بند کر دیا. یہ مورب ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ فعل ماضی اور امر حاضر معروف یہ دونوں مکمل مبنی ہوتے ہیں. جو چیز میں بتا رہا ہوں اس کو پہلے یاد کریں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. فعل ماضی پورا مبنی ہے، امر حاضر معروف پورا مبنی ہے. مضارع کے صرف دو سیغے جو ہیں جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب مبنی ہے، باقی سارے مورب ہیں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر بتائیں کہ یہ حافظہ مورب ہے یا مبنی ہے. جی مبنی ہے. ہاں، یہ مبنی ہے کیونکہ فعل ماضی سارے کا سارا مبنی ہے. چلیں جی ماشاءاللہ آگے. فاہمہ سعد درسہ، سعد نے اپنا سبق جو ہے وہ سمجھ لیا. تو نعمان خالد صاحب آپ بتائیں، فاہمہ مورب ہے مبنی ہے؟ جی نعمان صاحب موجود ہیں؟ امیہ ہاں انہوں نے لکھا تھا کہ میں اب سنوں گا، بس وہ بولنے. اچھا چلیں امیہ امارہ. سر میرا نام عمارہ ہے. یہاں پہ جو آپ کا اسپیلنگ لکھے ہوئے نا وہ ہے OMIAY. آپ اس لیکن کو یہ ام ایسے ہی امارہ ہے. کرنا UMME کریں، ام امارہ، پھر ہو جائے گا. یہ ڈاکومنٹس پہ ایسے ہے تو ٹیچرز کہتے ہیں جو آپ کا آفیشیل ہے وہی لکھیں پھر. اچھا چلیں ٹھیک ہے، ام امارہ پھر آپ اردو میں لکھ دیا کریں ام امارہ، وہ ٹھیک رہے گا، اردو بھی ہو جائے گا نا. چلیں ٹھیک ہے. چلیں جی آپ بتائیے. فاہمہ سعد درسہ، سر یہ فاہمہ کون سا فعل جی ہے، کون سا صیغہ ہے، ماضی مورب ہے یا ہے. مبنی ہے؟ یہ ماضی ہے اور مبنی ہے اور پہلا ہے واحد حاضر غائب. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے راشد مخصوص صاحب. یرکبو حناد الفرسا، سواری کرتا ہے حناد گھوڑے پر. جی یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. ٹھیک ہے، یہ مورب ہے مبنی ہے؟ یہ مورب ہے. یہ مورب ہے. چلیں ماشاءاللہ. اس کے بعد آگے ہیں وقاص خان صاحب. اطفئ المصباح، چراغ جو ہے وہ بجھا دیں. جی شیخ مضارع کا صیغہ ہے اور جی مبنی ہے. مضارع کا صیغہ ہے اور مورب ہے. یہ حکم دیا جا رہا ہے اطفی، بجھا دو. اطفی، اچھا یہ امر ہے. امر ہے تو پھر یہ مبنی ہو گیا. یہ اکرم کے وزن پر ہے، باب فعال سے، اطفأ یطفئ سے. جی زیر جو ہے وہ مبنی ہو اجتماع ساکنین کی وجہ سے آئی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ مبنی ہے یا مورب ہے؟ ہاں مبنی ہے کیونکہ امر حاضر ہے، امر حاضر کی پوری کردار مبنی ہوتی ہے. چلیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی. دوبارہ سے ہم شروع کرتے ہیں اوپر سے. افشین ثاقب صاحبہ. سافر خالد الی مکہ، سفر کیا یہ خالد مبنی ہے، مبنی ہے. فعل کون سا ہے؟ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف. ماضی. چلے ماشاءاللہ. جی آگے. تطبخ ماریہ الطعام، ماریہ جو ہے وہ کھانا پکاتی ہے. جی آمنہ یہ محمد. ماضی ہے، یہ ماضی ہے اور مبنی ہے. یہ ماضی تو نہیں ہے. تطبخ پکاتی ہے، پکاتے مدارے ہے، ہاں مضارع مورب ہے. مورب ہوگا. چلیں مورب ہے. انشاءاللہ. جی آگے سمیرہ خالد صاحبہ. اکرم والدیک، اپنے والدین کی عزت کرو. سر یہ امر ہے اور پھر یہ مبنی ہوگا. مبنی ہے ٹھیک ہے. جی آگے. یتلو حماد سورۃ سجدہ، حماد سورہ سجدہ پڑھتا ہے. تو ہمنا شہزادی آپ بتائیں. سر یہ مورب ہے. یتلو فعل مضارع ہے. چلے ماشاءاللہ. جی آگے. آگے ہیں عزا الطاف. صلی الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت پر پڑھو. تو صلی یہ امر ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا، مورب ہوگا مبنی ہوگا؟ مبنی. چلیں جی ماشاءاللہ. آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے پوری جو ہماری مشق ہے اس کو حل کیا ہے. تو ابھی ہماری میٹنگ جو ہے وہ 2-3 منٹ میں ختم ہونے لگی ہے. میٹنگ میں بلکہ پہلے ہی ختم کر دیتا ہوں
تاکہ اس کے بعد ہم قرآن مجید سے اجرا کر سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پھر آپ کو ریوائز کر دوں، بات یاد دہانی کروا دوں کہ آپ کا جو کوئز ہے وہ اپلوڈ ہو گیا ہے، اور آپ کے پاس آج شام 5 بجے سے لے کر جمعے کی شام رات 12 بجے تک ٹائم ہے. کوشش کریں اس کو جلد از جلد جو ہے وہ آپ حل کر لیں، اور ساتھ ساتھ یہ چیزیں ریوائز کرتے رہا کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسکرین شیئر ہو گئی ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ جی ہو گیا. چلیں ماشاءاللہ. جی ہم اجرا کر رہے تھے مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله. تو یہاں سے آگے ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. جی ذهب اللہ. افشین صاحبہ آپ ہی سٹارٹ کریں، آپ کا نام سب سے اوپر میرے پاس شو ہو رہا ہے. ذهب اللہ، ذهب کیا ہے اور لفظ اللہ کیا ہے؟ ذہب فعل ہے واحد مذکر غائب فعل ماضی کا، اور لفظ اللہ اس کا فاعل ہے. تو یہ فعل لازم ہے متعدی ہے؟ یہ لازم ہے. ذہب، اور باب اس کا کون سا ہے؟ ذہب یذہب فتح. ہاں اگرچہ یہ فعل لازم ہے لیکن یہاں پر یہ متعدی استعمال ہوا ہے کیونکہ اس کے بعد پھر آگے ہے بنورہم کے ساتھ. بنورہم. ہاں جی چلے جی. اس کے بعد آگے ہے بنورہم، نور با حرف جار. جی آگے آمنہ محمد آپ بتائیے نور جی کیا یہ ہے؟ یہ نور یہ اسم ہے، اسم کی علامت میں سے حرف جر. ٹھیک ہے نور. اور نور جو ہے وہ ہم کی طرف اس کی کیا نسبت ہے؟ ان کا نور. ان کا اضافی. نور مضاف ہے اور ہم ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. تو اس ضمیر کو کون سی ضمیر کہیں گے؟ اس ضمیر کو کہیں گے حرف جر بے اضافت. ضمیر مجرور با اضافت. حرف جر نہیں، ضمیر مجرور با اضافت. ضمیر مجرور با اضافت. جی چلیں ماشاءاللہ. جی آگے سمیرہ خالد صاحبہ ٹھیک ہے، آپ اگر جانا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہیں. جی حماد رفیع صاحب آپ وترکہم، وہ یہاں پہ کون سی ہے؟ وہ حروف عطف میں سے. ہاں حروف عاطفہ میں سے. کتنے ہیں حروف عاطفہ؟ وہ حروف عطف میں سے سب پورے یاد نہیں ہیں. حروف عاطفہ 10 ہیں. یہ بار بار آپ کو بتا چکا ہوں، کئی دفعہ میں نے بتایا ہے، اور میں نے کہا بھی تھا کہ یہ آپ لکھ لیں. واو فا ثم حتی اما او ام لا بل لیکن. حروف عاطفہ اچھی طرح سے یاد کر لیں. یہ قواعد النحو جو کتاب ہے اس کے بالکل آخری صفحے پہ یہ حروف عاطفہ موجود ہیں 96 نمبر پیج پر. قواعد النحو کے 96 نمبر پیج پہ آخر میں حروف عاطفہ موجود ہیں. تو یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے سارے، سب کچھ بلکہ یاد ہونے چاہیے کیونکہ یہ بار بار آنے ہیں. چلیں جی آگے. تارکا سر، تارکا فعل ماضی ہے، فاعل مذکر غائب کا چیز ہے، اور ہم ضمیر ہے اس کی ضمیر ساتھ ہم سب جمع مذکر غائب کی ضمیر. یہ پہ کیا بن رہی ہے یہ؟ اور چھوڑ دے ان کو. ہاں یہ ضمیر جو ہے یہاں پہ مفعول بن رہی ہے. تو یہ کون سی ضمیر ہوگی پھر ضمیر کی اقسام میں سے؟ یہ ضمیر متصل ہے. ہاں ضمیر متصل ہے اور مفعول کی ہے تو کیا ہوگی؟ منصوب. ضمیر منصوب متصل. متصل جی سر منصوب ہوگی. ضمیر منصوب متصل ہو جائے گی. چلیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آگے جی سمیرہ خالد صاحبہ آپ بتا سکتی ہیں کہ نہیں؟ چلیں جی حمنہ شہزادی آپ بتائیے فی ظلمات. فی کیا ہے؟ حروف جارہ میں سے. ہاں کتنے ہیں حروف جارہ؟ 17. کون کون سے ہیں؟ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مزخلا ربا ہاشا من عدا فی عن علا حتی الا. شاباش ماشاءاللہ بہت اچھا جی. آج پہلی دفعہ ایک اسٹوڈنٹ نے پورے ترتیب کے ساتھ صحیح یاد کر کے سنائے، تو سب لوگوں کو اسی طرح یاد ہونے چاہیے. جی آگے ظلمات. ہاں راشد مخصوص صاحب آپ بتائیے ظلمات کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں جمع مؤنث سالم. اچھا ہاں وہ تثنیہ واحد جمع میں پوچھ. ہاں جی جیسے وہ اعراب کا پڑھا ہے نا ہم نے. تو جمع مؤنث سالم کا کیا اعراب ہوتا ہے تینوں حالتوں میں؟ یہ ہوتا ہے ضمہ کسرہ اور کسرہ. ہاں
رفی حالت میں ضمہ، نصبی حالت میں بھی کسرہ، نصبی اور جری دونوں حالتوں میں ہی کسرہ ہوتا ہے. جی جاء مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات. چلیں ٹھیک ہے، آگے ہیں جی وقاص خان صاحب، آپ بتائیے لا یبصرون. جی شیخ لا نافیہ ہے، ٹھیک ہے، سرون اسم ہے، جمع مذکر سالم جمع میں مذکر سالم. سالم. جی شیخ لا یبصرون، لا یبصرون یہ بتائیں فعل ہے یا اسم ہے؟ یبصرون، فعل ہے. ہاں یہ فعل ہے، اسم ہے ہی نہیں. فعل ہے جی جب جی یہ فعل ہے تو کون سا فعل ہے؟ فعل ہے جمع مذکر غائب مجہول میں. جمع مذکر غائب تو اس کا صیغہ ہے، فعل کون سا ہے؟ مجہول. مجہول نہیں ہے. یبصرون اچھا ابصرہ یبصرو سے باب ابصر یبصر باب افعال سے، باب افعال سے. ٹھیک ہے باب افعال سے. فعل کا مطلب ہوتا ہے کہ تین فعل ہیں، ان تینوں میں سے کوئی ایک آپ نے بتانا ہے. جمع مذکر غائب فعل یہ اس کا صیغہ ہے بتا رہے ہیں نا، میں فعل پوچھ رہا جی ہوں، جی فعل کون سا ہے؟ فعل ہے فعل باب ماضی ہے، مضارع ہے، ہمارا یہ تین فعل ہیں، ان میں سے کون سا ہے؟ جی مضارع. فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے. اور جو باب افعال ہے وہ باب ہوتا ہے. جی فعل جب پوچھا جائے تو ان تینوں فعلوں میں سے کوئی فعل بتاتے ہیں، اور صیغہ پوچھا جائے تو پھر صیغہ 14 صیغوں میں سے کچھ صیغہ بتاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی اس کے بعد آگے ہے سمن بکمن امیون. سمم بکمن امیون. جی افشین صاحب آپ بتائیے سمن بکمن امیون یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے تینوں کے تینوں، اور میں یہی سوچ رہی تھی ویسے کہ یہ کیا ہے. آپ سوچیں نا، ان دنوں پہ رفع ہے تو مرفوعات کون سے ہیں، ان میں سے کون سا یہ ہو سکتا ہے؟ مبتدا ہی ہو سکتا ہے. ہاں مبتدا ہی ہے، یہ تینوں ہی مبتدا ہیں. جی سمن پہلا ٹھیک ہے. مبتدا ہے، بکمن دوسرا مبتدا ہے، امیون تیسرا مبتدا ہے، اور تینوں مبتدا ہے، اور فہم لا یرجعون یہ اس کی خبر ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں چلیں جی ٹھیک ہے. آگے آمنہ محمد آپ بتائیں فہم کی جو ضمیر ہے فہم یہ کون سی ہے؟ جی آمنہ محمد. ضمیر مجرور ہے. مجرور کیسے ہے؟ مجرور نہیں ہے، منصوب ہے، کیونکہ حرف جارہ میں سے نہیں ہے، منصوب ہے. منصوب بھی نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے فعل با فاعل نہیں ہے، یہ بالکل شروع میں ہے، ابتدا میں ہے. یہ ضمیر مرفوع ہو یہ گئی. مرفوع منفصل ہے، ہاں مرفوع منفصل. یہ مبتدا، یہ خبر بن رہی ہے نا فہم، پہلے تینوں جی جی مبتدات ہیں اور یہ ان کی خبر ہے. بہرے گونگے جی اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹیں گے، یہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. جی چلیں مرفوع ضمیر، ہاں محترم یہ فا ضمیر وہ حرف مرفوع. جر بھی تو ہے نا؟ جی فا حرف جر نہیں ہے یہاں پہ؟ نہیں فا حرف جر نہیں ہے، ویسے فا حرف جر ہے بھی نہیں، وہ فی ہوتا ہے. جی صحیح. ہاں ہاں یہ فا جو ہے نا عطفہ ہے. یہ فاصلے کے لیے ہے، مستانفہ ہے. باؤ تاؤ کافو لامو کاف ہے، اور اس کے بعد کافو لامو واؤ منزو مزخلا با شامین ادا فی ان اعلی حتیلا، فا حرف جر نہیں ہے. چلیں جی شیخ یہ جی سمن بکمن امیون کو استاد ہمیں محترم، جی یہ جو حروف مستانفہ ہے یہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، یعنی کہ یہ کہاں پہ لکھے ہوئے ہیں؟ حروف مستانفہ کہیں بھی نہیں لکھے ہوئے ہیں، جی بس جو بھی حرف شروع میں آ جائے وہ حرف مستانفہ بن جاتا ہے. وہ واو اس بھی کا آ مطلب کیا سکتا ہے، ہوتا وہ فا مستانفہ؟ بھی آ سکتا ہے، وہ ان حروف کے بغیر براہ راست جو ہے وہ اسم بھی آ سکتا ہے، وہ فعل بھی آ سکتا ہے. چلیں جی آگے. جی وقاص خان صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. جی شیخ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ سمن بکمن امیون کو ہم نے مبتدا مانا ہے، تو یہ ترجمہ ہے دیکھیں اس کا یہ بن رہا آپ کی ہے آواز اس میں. بالکل سلو ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، یا تو اونچی بول لیں یا پھر لکھ کر جو ہے نا لکھ کر سوال کر لیں. جی شیخ یہاں یہ خبر مقدم نہیں بنتی سمن بکمن؟ کہاں پہ؟ سمن بکمن امیون کون سی خبر مقدم ہے؟ یہی سمن، یہ جو تین اسماء ہیں
یہ کیسے خبر مقدم ہو گئی؟ خبر دو صورتوں میں مقدم ہوتی ہے، جار مجرور ہو یا ظرف ہو. نہ یہ جار مجرور ہے نہ یہ ظرف ہے. اور ویسے بھی خبر تو آ گئی ہے نا کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ ان کی صفات ہیں. تو خبر کیا ہے کہ وہ نہیں لوٹیں گے. اصل ان کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ وہ دین کی طرف نہیں پلٹیں گے. لیکن مبتدا یہاں پہ محذوف نہیں مان سکتے؟ جی مبتدا محذوف نہیں ہو سکتا؟ سمجھ نہیں آ رہے. ٹھیک ہے شیخ. آپ کی آواز بہت کٹ کٹ کے سلو آتی ہے، شاید مائک کا مسئلہ ہے یا پتہ نہیں کیا پرابلم ہے. لکھ کر جو ہے نا، لکھ کر آپ پھر کر لیا کریں. چلیں جی، آج ہمارا جو ہے لیسن یہاں تک ہی رہے گا، کیونکہ آگے آیت بھی لمبی ہے اور ویسے بھی کلاس ختم ہونے میں 2-3 منٹ باقی ہیں. تو کل انشاءاللہ ایک تو یہ پورا جو فعل کا بیان ہے، سبق ہے فعل کی اقسام، یہ بھی، اور پیچھے سے سارا جو ہے یہ سارا آپ ریویژن میں رکھیں اور ان کو مستقل جو ہے وہ پڑھتے رہا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.